ہم جی اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, اس بات کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو سمجھنے کی کہ ہم پڑھائی کرنے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس پڑھائی کو ایک تو پریکٹیکل کرنے پہ ہم فوکس نہیں کرتے, نہ ہی ہماری یونیورسٹیز اس طرح سے ہمیں پریکٹیکل سکھاتی ہیں, نہ ہی ہم خود کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مثال دے کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی. ہم جب میڈیا پڑھ رہے تھے تو بہت سارے ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ اس بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ کتابیں ٹھیک ہے, یہ باقی کورسز بھی پڑھے, لیکن ہم اس کورس میں ان کو صرف آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرائیں گے. اور آج جب میں اس فیلڈ میں موجود ہوں تو مجھے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہی کام آ رہی ہیں. مجھے وہ پڑھائی جو میں نے پڑھا تھا, جو کورسز میں نے پڑھے تھے, وہ مجھے کام نہیں آئے. سیکنڈلی یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود بھی کچھ نہ کچھ ہماری پڑھائی کے دوران ہی انٹرنشپس کرنا شروع ہو گئے تھے. تو جن لوگوں نے انٹرنشپس کی وہ جب تک ہماری پڑھائی ختم ہوئی وہ ہم سے 2-3 سٹیپس آگے تھے. وہ پہلے ہی کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ رپورٹنگ کر رہے تھے, کچھ کر رہے تھے, اور ہمیں جو ہے وہ شروع سے انٹرنشپ سے جو ہے وہ شروع کرنا پڑا. تو اس لیے ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے, اسکلز آنا آپ کو کتنے زیادہ ضروری ہیں. دنیا اب کہاں پہنچ گئی ہے اور وہاں پہ اسکلز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے آپ کی ڈگری سے. اس میں جو فرق ہیں وہ بھی ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا بہت زیادہ اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے, اسی لیے ان کو دعوت دی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھا سکیں کہ اسکلز جو ہیں وہ اپنی کس طرح سے پالش کر سکتے ہیں. انجینئرنگ کالج سے ان کا تعلق ہے, ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ انجینئرنگ کالج سے ان کا تعلق ہے, ٹیفٹا سے بھی ان کا تعلق ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, اسکل پہ بہت سارا کام کرتے ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے اسکل لرننگ پہ بھی, اور نہ کہ صرف یہ, ہم ایجوکیشن میں ورلڈ وائڈ ان سے بات کریں گے کہ کیا چیزیں انجینئرنگ میں اسپیسیفکلی ضروری ہے, نہ کہ صرف یہ اسکلڈ ورک میں کیا ضرورت ہے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انجینئر محمد مصطفیٰ مسعود سے, آج ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں جی؟ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, گڈ. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. پلیز آپ پرنسپل بھی ہیں ابھی اس گورنمنٹ کالج کے, تو آپ کا ایک بڑا ایگل ویو ہوگا جب آپ سے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ آ جانے کے لیے. اور میں نے جب آپ کا پروفائل میرے ساتھ شیئر کیا گیا, جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا دس پرسن ہیز ٹو بی آن آور شو, یہ تو اب ان کو بڑا جلد آنا چاہیے, اور بہت اچھا لگا. سب سے پہلے بہت شکریہ آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اچھا انجینئر محمد مصطفیٰ صاحب, ایک تو سب سے پہلا بڑا مزیدار سا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ویسے یوزلی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اسی والے سے کرتے, لیکن آپ سے میں نے کوئی اور سوال کرنا ہے. مجھے بتائیں, جو لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, جو ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ ڈاکٹر تو لگا دیتے ہیں ہم. یہ اب میں نے دیکھا ہے کہ جو انجینئرنگ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ اب انجینئر میں نے دیکھنا شروع کیا, یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آئیڈ سے کہ جب بھی سینس آ جائے اٹس گڈ. دے رہا ہے درست ہے, دے رہا ہے درست ہے. لیکن آپ کو کیا یہ بات پتہ ہے کہ جو ڈاکٹر لگانا چاہیے وہ صرف پی ایچ ڈی ہولڈرس کو ہی لگانا چاہیے. جو ہم ایم بی بی ایس والوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط العام ہے, لیکن ہو اتنا عام گیا ہے کہ اب سارے ان کو ڈاکٹر جو ہے وہ پی ایچ ڈی انہوں نے پورے سبجیکٹ میں کمپلیٹلی کی ہوتی ہے. انجینئر صاحب, ایک تو چیز ہم یہ بتائیں کہ جو انجینئرنگ کا اسکوپ ہے پاکستان میں, اس کا گراف جہاں تک میری نالج ہے, جتنا میرا تعلق ہے اس ایجوکیشن سیکٹر سے, وہ گراف تیزی سے اوپر نہیں جاتا. وہ کیوں؟ اگر بات جاب اپرچونیٹیز کی جائے, پڑھ تو رہے, گریجویٹ تو بہت ہو رہے ہیں, اپرچونیٹیز میں ہم انجینئر کے لیے اتنی زیادہ جاب کیوں نہیں کریٹ کر پائے؟ بیسیکلی انجینئرنگ جو ہے وہ شعبہ, اس کا تعلق جو ہے وہ ڈیزائن سے ہوتا ہے. اٹس مور اباؤٹ ڈیزائن, اور ڈیزائن آف ڈفرنٹ تھنگز ان اینی انجینئرنگ ڈسپلن.